انگلش سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ انگلش سیکھنا بھی، بھائی انگلش سیکھنا کیوں ضرورت ہے؟ میں تو مدرسے کا طالب علم ہوں، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں انگلش کیوں سیکھوں؟ ہاں ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے نا بھائی، ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دین کو آگے پہنچائیں تو اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم دین کے دعوت، دین کو آگے پیش کرنے کے لیے آج کی عالمی زبان انگلش۔ عالمی زبان کیا ہے؟ انگلش۔ وہ آپ کو آتی ہوگی تو آپ بات کریں۔ آپ یہ جو ذاکر نائک صاحب ہے، بہت سارے نظریات ان کے الگ قسم کے، لیکن آج کل پاکستان آئے ہوئے، ان کی ابتدا تو انگلش سے ہوئی ہے، سالوں تک یہ انگلش میں بیانات کرتے رہے، اس لیے کہ جو آپ کے مخالف مذہب عیسائیت تو پوری کی پوری انگلش بولتے ہیں، تو اگر آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں یا انہوں نے جو اسلام پر اعتراضات کیے ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کا جوابات دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے انگلش سمجھنا ضروری ہے۔ وہ تو چھوڑے، کم از کم آپ یہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ تو استعمال کرتے ہوں گے دین کے لیے، تو آپ کو انگلش آتی ہوگی تو اس چیز کو استعمال کر لو گے نا، ورنہ تو فولڈر کھولنا، بند کرنا، ویڈیو چلانا ہے تو سب کو آتا ہے۔ صحیح طرح آگاہی ہو، اپنے مواد کو صحیح انداز میں پیش کرنا، انگلش اس کے لیے ضروری ہے۔ جدید جو یونیورسٹیاں ہیں، انگلش یونیورسٹیاں جہاں کی زبان انگلش ہے، اس میں اسلام کی موضوعات پر، مختلف موضوعات پر تحقیقات ہوتی ہیں۔ آج کل جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت زیادہ تحقیقات ہو رہی مغرب، یورپ میں، ان کو پڑھا جا رہا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا جا رہا ہے، اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ صوفی حضرات جو گزرے قسم کے، تو ان کو بہت زیادہ توجہ مل رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، ان تحقیقات کو پڑھنا، ان سے استفادہ کرنا۔ ابو الحسن الندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ ماذا خسر العالم کتاب لکھی تو اس وقت انہوں نے چھاپنے کے لیے بھیجی مصر سے سوال یہ آیا کہ آپ نے جدید جو کتابیں ہیں مستشرقین ان سے استفادہ کیا یا نہیں؟ تو انہوں نے کتابوں کے پھر حوالے بھیجے کہ اس مستشرق سے، مستشرق کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ مستشرق جو غیر مسلم ہوتے ہیں، انگریز ہوتا ہے یا کسی اور، لیکن وہ دینی علم حاصل کرتا ہے، اس تہذیب کو سمجھتا ہے، اکثر بدنیتی سے سمجھتا ہے تاکہ اس دین کے اندر وہ غلط باتیں کرے۔ بھائی اسلام پر اعتراضات آپ یہ نہیں دیکھتے، بھائی میں اس چیز پر اعتراض کروں گا جس کا مجھے پتہ ہوگا۔ مثلا میں اگر کسی شخصیت پر اعتراض کر رہا ہوں تو اس شخصیت کو میں نے سنا ہوگا، پھر سمجھا ہوگا، پھر اس کی فقہ پر اعتراض کروں گا نا۔ تو آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام پر اعتراض ہو رہا ہے، یہ ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کو سمجھ رہے ہیں، پھر اس پر سوچ رہے ہیں، پھر اس میں اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ پوری بات کرو، پوری بات یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس پر سوچ رہے ہیں، پھر اپنی ناقص عقل کے مطابق ان کو وحی اور اس کے احکام میں جو وہ نظر آتا ہے بلکہ وہ نکالتے ہیں تو اس کو پیش کرتے ہیں۔ وہ اتنی تیاری کرے کہ آئے ہمارے دین کو سمجھے، حالانکہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کا دفاع کریں۔ اسلام پر اعتراض کرنا ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، وہ پھر بھی کر رہے ہیں، دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کی تیار نہیں ہے۔ تو انگلش کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ آخری بات یہ ہے، آخری بات کہ آپ لیپ ٹاپ اس چیز کو آپ سیکھیں، لیپ ٹاپ کو آپ سیکھیں کہ لیپ ٹاپ میں آپ نے لکھنا کیسے ہے، کمپیوٹر میں آپ نے لکھنا کیسے ہے، آپ نے لیکچر کیسے تیار کرنا ہے۔ یہ جو مائکروسافٹ ہے اس کے اندر ورڈ ہے اور ایکسل ہے، پاور پوائنٹ ہے، تو یہ تین چیزیں تو کم از کم آنی چاہیے۔ میں نے سیکھی تھی، بھلا دی ہیں، اب میں بھی دوبارہ تازہ کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے اور آنی چاہیے۔ اس وقت پر آپ زمانے کے مطابق ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی ایسا ہنر بھی سیکھیں، مثلا ڈیزائننگ سیکھیں، آپ اشتہار بنانا سیکھیں، آپ ویڈیو بنانا سیکھیں۔ اور یہ جو جدید چیزیں ہیں جن پر ہم، بھائی پرانے زمانے میں وہ بات بہت پرانی ہوتی جا رہی ہے، عطر اب زیادہ لوگ استعمال نہیں کرتے، اب اسپرے کا زمانہ ہے، اب یہ چیزیں سیکھو، اب یہ چیزیں سیکھو۔ یہ چیزیں انشاءاللہ جب آپ سیکھیں گے، ان باتوں پر جب آپ توجہ دیں گے
تو انشاءاللہ آپ زمانے کے اندر کوئی تبدیلی لا سکیں گے، اسلام کا دفاع کر سکیں گے، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دے سکیں گے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔